السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، عمران خان کی ایک اور بڑی فتح انٹرنیشنلی عمران خان کا مقدمہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، عمران خان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے جو نیشنلی سب سے پہلے اس فرسودہ نظام کو ننگا کیا، اب جو ہے وہ انٹرنیشنلی اس نظام کو عمران خان نے ننگا کر دیا۔ عمران خان کی وجہ سے اس سسٹم کو ننگا ہونا پڑا ہے۔ پہلی بار جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی جا رہی ہیں، اور وہ امریکہ جو پاکستان کو اپنا غلام سمجھتا ہے، آج عمران خان کی وجہ سے اس امریکہ کو بھی جواب دینا پڑا ہے۔ اس امریکہ کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں، اس کو بیٹھ کے جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے جواب دینا پڑا۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ آ کر کے ان کو صفائیاں پیش کرنا پڑ رہی ہیں، اور انٹرنیشنل جو دشمن ہے عمران خان کا سب سے بڑا، ڈونلڈ ٹرمپ، آج وہ نشان عبرت بن گیا ہے۔ اور کس طرح بھرے مجمع میں اس کی انسلٹ ہوئی ہے، بھرے مجمع میں اس کو جھوٹا قرار دیا گیا ہے، اور یہ تمام چیزیں ویڈیوز میں آپ کے سامنے چلاؤں گا کہ یہ تمام جو ماجرا آج ہوا۔ اصل میں ناظرین، یہ آج بڑا کہہ لیں کہ ان پریسیڈنٹ جو معاملہ پیش آیا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ یہ بہت بڑی فتح ہے پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان کی، اور جس طرح جو ہے وہ امریکہ کو بیٹھ کر کے جو جواب دینا پڑ رہا ہے، امریکہ کو اس طرح پہلے کسی ہمارے جتنے بھی لیڈر سبحان گزرے ہیں، کسی کو بھی کسی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اس طرح امریکہ کو آ کر کے جو ہے وہ جواب نہیں دینا پڑا، یا اس طرح ان کو ڈسکس نہیں کیا گیا۔ ناظرین، وہ تھے ہی غلام، تو ان کو کون اس طرح ڈسکس کرتا؟ وہ تو جی حضوری کرتے ہیں، تو ان کو ڈسکس کون کرے گا؟ ڈسکس تو اس کو کیا جائے گا نا جو ہجوم سے، بھیڑ سے ہٹ کے کوئی الگ قدم اٹھائے گا۔ ناظرین، اصل میں ہوا کیا ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کمیٹی کی ذیلی کمیٹی میں انتخابات کے بعد پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل اور پاک امریکہ تعلقات سے متعلق معاملات کی سماعت ہوئی ہے، اور سماعت میں سائفر کے مرکزی کردار اور اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی امور خارجہ کمیٹی میں پیش ہوئے۔ اور جب وہاں یہ سماعت چل رہی تھی تو کمیٹی کو دیے گئے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سائفر کے ذریعے امریکی سازش کا بانی پی ٹی آئی عمران خان کا الزام سراسر جھوٹ ہے۔ خود پاکستانی سفیر اسد مجید بھی سائفر کا الزام جھوٹا قرار دے چکے ہیں۔ اچھا، جب انہوں نے یہ بات کی، اب آپ نے سب سے پہلے تو غور کرنا ہے، ان کو یہ جواب دینا پڑ رہا ہے۔ ان سے جب یہ پوچھا گیا سائفر کے حوالے سے، سب سے پہلے آپ نے یہ مجھے بتانا ہے کہ چور چوری کر کے مانتا ہے، جو قاتل ہے قتل کر کے وہ کہتا ہے جی ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ اسی طرح جب ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ گرائی گئی، یا جتنے بھی پاکستان میں امریکہ نے معاملات کروائے ہیں، امریکہ مانتا ہے کہ ہم نے کروائے ہیں، تو اسی طرح جب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اس کا انکار کیا، اس کے انکار کے اوپر ناظرین جو ہے وہ اس کے بعد وہاں پہ جو نعرے لگے، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جناب یہ سراسر جھوٹ ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح نشان عبرت بنے، کس طرح جو ہے وہ ان کو لائر جھوٹا کہ ان کو وہاں پہ نعرے سننا پڑے۔ یہ ذرا سنیں۔ ناظرین، آپ نے یہ نعرے سنے، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کس طرح نشان عبرت بنے ہیں اور کس طرح ان کو جواب دینا پڑا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف والوں کی، اس طرح آ کر کے ان کو جواب دینا پڑ رہا ہے، اس طرح چیزیں ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہی نہیں ناظرین، وہاں پہ عمران خان کے حق میں نعرے لگے، عمران خان کو رہا کرنے کے حق میں نعرے لگے۔ وہاں پہ جو عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، ان کو وہاں ایوان سے نکال دیا گیا۔ وہاں پہ جو ہے وہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب عمران خان سے جیسے جو جمہوری لیڈر ہیں ان کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے، عمران خان کو رہا کیا جائے۔ ذرا یہ ویڈیو بھی دیکھیں۔ He will save Pakistan. He's a humble, great leader. Free Imran Khan. Free Imran Khan, a great democratic leader in Pakistan. We need him. ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی۔ اب جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ناظرین ہوئی وہ یہ تھی کہ جو وہاں پہ کمیٹی کے رکن ہیں اور وہاں پہ جو شامین ہیں، بریڈ شرمین، انہوں نے جو ہے وہ اس کے بعد وہاں پہ اس کو امریکی سفیر کو کہا، انہوں نے امریکی سفیر کو کہا کہ آپ جائیں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ملیں، اور وہاں پہ عمران خان صاحب کو مل کے
جو ہے وہ آپ وہاں پہ جو ہے یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے، ون سائیڈڈ الزام جو ہے، اب اس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ گواہی یا ون سائیڈڈ جو چیزیں ہیں وہ سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے اوپر جو ہے وہ بریڈ شرمین نے کہا کہ امریکی سفیر کو انہوں نے کہا کہ عمران خان سے جیل میں ملاقات کرنی ہوگی اور یقینی بنانا ہوگا کہ وہ یہ کہانی بیان کرنے کے لیے زندہ رہیں کہ انہیں کیسے جو ہے وہ سلیکٹیو جو پروسیکیوشن کے ذریعے غلط سزائیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں، یعنی کہ ان کو جو سزائیں غلط دی گئی ہیں۔ اب جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اب مانی جا چکی ہیں انٹرنیشنلی، کس طرح یہ تمام چیزیں کی گئی۔ ڈونلڈ لو نے بھی مانا کہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اور یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، اور یہ بہت بڑی اس وقت پاکستان کے اندر جو الیکشن کے حوالے سے یا باقی جو معاملات پیش آئے ایک جماعت کے ساتھ جس طرح نا انصافیاں ہوئی، اب انٹرنیشنلی ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب انٹرنیشنلی یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں تو اس کو انٹرنیشنل تمام میڈیا جو ہے، اور عمران خان کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی ڈسکس نہ بھی ہو تو نیشنلی جب قومی سطح کے اوپر پاکستان کے اندر جب یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی، الیکشن کو جس طرح کیا جا رہا تھا تو اس کو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ ڈسکس کر رہا تھا۔ تو اب جب انٹرنیشنلی چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تو انٹرنیشنلی تمام جگہوں کے اوپر رپورٹ ہوں گی، یعنی کہ یہ جتنا بھی پاکستان کے اندر جو چیزیں چل رہی تھی اب انٹرنیشنلی وہ ایکسپوز ہوئی ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس طرح آج ڈونلڈ لو کے لیے ڈوب مرنے کا جو ہے وہ مقام ہے، جس طرح آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی جس طرح ان کے ساتھ ہوا۔ اب ناظرین کرام، یہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں۔ اب اس کے اوپر جو امریکہ کے جنوبی وسط ایشیا امور کے معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو کا کہنا ہے کہ امریکہ نے 9 مئی کے بعد سے تحریک انصاف سمیت اپوزیشن رہنماؤں کو بڑے پیمانے پر گرفتاریوں اور ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کارروائی پر اپنے خدشات کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ اور اس کے بعد کانگریس کے خارجی امور کی کمیٹی کے رکن بریڈ شرمین نے ڈونلڈ لو سے پوچھا کہ انہوں نے پہلے بلے پر اور پھر بلے باز پر جو ہے وہ پابندی لگا دی۔ انہوں نے پوچھا کیا عمران خان کو سلیکٹیو پروسیکیوشن سسٹم کا نشانہ بنائے گا۔ ڈونلڈ نے جواب دیا کہ عمران خان کی گرفتاری اور 9 مئی کے مظاہروں کے بعد امریکہ نے بڑے پیمانے پر پی ٹی آئی سمیت اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاریوں پر خدشات کا اظہار کیا۔ ہم نے فوجی عدالتوں کے استعمال پر تشویش کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ اب دیکھیں کس طرح یہ تمام چیزیں، اور امریکی سفیر کو بھی کہا گیا کہ آپ عمران خان صاحب سے جا کر کے ملیں، عمران خان صاحب کا ورژن جو ہے وہ لیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند چیزیں اور بھی رکھ دیتا ہوں، اور جو چیزیں ڈسکس ہوئی اس میں پاکستان کے جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے کے عزم میں شریک ہیں۔ ڈونلڈ لو نے اس کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ کا اہم پارٹنر ہے، ہم پاکستان کے جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے کے عزم میں شریک ہیں، اور یو ایس پاکستان گرین الائنس فریم ورک قائم ہے، ہم دہشت گردی کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون کرتے ہیں، مذہبی سمیت انسانی حقوق احترام کا فروغ دینے کے عزم میں شریک ہے۔ امریکہ پاکستان میں معاشی استحکام کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، ہم پاکستان کی برآمدات کے لیے بھی سرفہرست ہیں، ہم اپنی شراکت کے 76 سالوں میں اہم انفراسٹرکچر میں سب سے زیادہ اہم سرمایہ کار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری خارجہ کہنا تھا کہ امریکی حکومت منگلا اور تربیلا ڈیموں کی تجدید کر رہی ہے، جو کہ لاکھوں پاکستانیوں کو بجلی فراہم کرتے ہیں، اور ان دہائیوں میں پاکستان کے لیے ہمدردی، مدد، ترقیاتی گرانٹس اور نجی شعبے میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ حالیہ تباہ سیلاب سمیت سب سے بڑی ضرورت کے دوران جو انسانی امداد جاری رہی۔ اب یہ امریکی امداد آئی ہے لیکن پاکستان میں کسی نے اس کا نام نہیں لیا۔ تو یہ ناظرین کرام چیزیں اور بھی بڑی جو ہے وہ ڈسکس ہوئی۔ فوج کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا، تو فوج کی بڑی تعریف کی گئی کہ یہ 6ٹھی بڑی اہم فوج ہے پاکستان کی۔ تو ٹویٹر کے اوپر پابندی کے حوالے سے بھی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ سیلف سینسرشپ اور بسا اوقات جو ایکٹیو سینسرشپ ہے پاکستان میں سوشل میڈیا پر پابندیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ دیگر دنیا کی طرح پاکستانی بھی خبروں کے لیے انٹرنیٹ پر انحصار کرتے ہیں۔ پاکستان میں کئی ہفتوں سے ایکس پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ ایکس پر پابندیوں سے پاکستانیوں کو خبر جاننے کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ امریکہ ایکس پر پابندی سے متعلق اعلیٰ ترین سطح پر بات کر رہا ہے۔ تو یہ ناظرین کا مختلف چیزیں ڈسکس کی گئی، ایک بڑی اچھی چیز ہوئی۔ اس کا انٹرنیشنلی بہت اہم امپیکٹ جائے گا، اور کہہ لیں کہ انٹرنیشنلی عمران خان صاحب نے اپنا مقدمہ جو ہے وہ سب کے سامنے رکھنے کے، انٹرنیشنلی سب کے سامنے رکھنے کے اوپر وہ کامیاب ہو گئے۔ یعنی کہ آج عمران خان کو انٹرنیشنلی، عمران خان کے جماعت کے ساتھ جو ہوا، عمران خان صاحب کے کارکنان کے ساتھ جو ہوا، عمران خان کے ساتھ جو ہوا، آج ان چیزوں کو انٹرنیشنلی ڈسکس کیا گیا، اور جس سسٹم نے عمران خان کے ساتھ کیا
وہ سسٹم ایکسپوز انٹرنیشنلی ہوا. تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ آج ہوئی. اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.